أما بعد قال مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. بارگاہ عزت میں دعا کرتے ہیں کریم مالک تجھے آل محمد کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، دنیا کے جہاں جہاں میں فرش عزا کا اہتمام کیا جا رہا ہے تمام عزاداروں کو اپنے حفظ امان میں رکھ یا اللہ. پروردگار مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی ہے ان کے مال جان ناموس آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما. پروردگار ان مجالس کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار حاضرین مجلس کی دلی شری حاجات کو پورا فرما. بانی مجلس کے گھر پہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. پروردگار جس برادر نے اس مجلس میں تبرک کا اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. خصوصاً قدہ صاحب کی والدہ مرحومہ کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. تمام مرحوم مومن و مومنات کی ارواح کے لیے خصوصاً قدہ شیخ صاحب کی والدہ مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. عظمت آل محمد پہ بلند ترین صلوات. عزیزان گرامی، جس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا میں اور آپ کے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. یفرحون بفرحنا، ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں. ویحزنون بحزننا، اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. امام کے اس فرمان کے مطابق دنیا میں جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آل محمد سے عقیدت رکھنے والے ہیں، حسین ابن علی سے اپنا عشق کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ماہ محرم میں امام حسین ابن علی کی عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں، امام پہ گریہ کرتے ہیں، امام کا فرش عزا بچھاتے ہیں، اور حسین ابن علی جو محسن انسانیت ہے اس کی عزاداری مناتے ہیں. اور یہ شیعہ وہ قوم ہے جو اپنے رہنماؤں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی. یہ زندہ قوموں کی پہچان ہے کہ وہ کبھی اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی، اپنے محسنوں کا ہمیشہ یاد مناتی ہے. حسین ابن علی اسلام اور تمام انسانیت کی بقا کے لیے جس نے گربار لٹا دیا، اس حسین کی مجلس بچھانا، اس کی یاد منانا تمام انسانوں پر لازمی ہے. کیونکہ حسین کسی فرقے کے رہنما کا نام نہیں بلکہ حسین محسن انسانیت کا نام ہے. حسین محسن انسانیت کا نام ہے. اس لیے جتنے بھی اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، جتنے بھی زندہ دل انسان ہیں، کسی فرقے سے بھی تعلق ہو تو ماہ محرم میں اس محسن انسانیت کی یاد مناتے ہیں. جہاں دنیا ماہ محرم میں
امام حسین کی یاد میں فرش عزا کا اہتمام کرتی ہے، مجلس بپا کرتی ہے۔ وہیں پہ کچھ قومیں ایسی ملتی ہے جو اپنے محسن کے احسان کو فراموش کرتے ہوئے، فرش عزا بچھانے سے کتراتے ہوئے یہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ عزاداری کرنا بدعت ہے، یہ فرش عزا بچھانا بدعت ہے۔ ان کی یہ سوچ بتاتی ہے کہ وہ اس دور میں بھی کس قدر جہالت کی پستی میں گرے ہوئے ہیں۔ نہ انہیں قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ تاریخ کا علم ہے، کیونکہ حسین ابن علی کا تذکرہ ایسا نہیں کہ چند سال پہلے سے شروع ہوا ہو، کربلا کے واقعے کے بعد شروع ہوا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی کا تذکرہ جب روئے زمین بچھائی گئی تو حسین ابن علی کا سب سے پہلا عزادار حضرت آدم تھے۔ حضرت آدم نے روئے زمین پہ سب سے پہلے عزاداری قائم کی۔ اس کائنات میں، اس روئے زمین میں جو پہلا عزادار ہے وہ تمام انسانوں کے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سنتے جائیے کہ تاریخ کہ کس طرح انبیاء نے حسین کی آمد سے پہلے حسین کی عزاداری کا اہتمام کیا، کس طرح حسین پہ گریہ کیا۔ ابھی حسین عالم دنیا میں آئے نہیں ہے، حسین ابھی عالم اسلاب میں بھی نہیں ہے، حسین عالم انوار میں ہے۔ آدم کے سامنے پنجتن کے نور کو لایا گیا جب فرشتوں کے مقابلے میں امتحان ہوا تھا، جب انوار پنجتن کے سامنے آدم کو لایا گیا، امتحان لیا گیا، کہا آدم بتاؤ یہ کس کا نور ہے؟ پہلے نور کو دیکھا، آدم نے کہا یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ محمد وآل محمد صلوات اور دیگر صلوات اور حبیب کبریا محمد مصطفیٰ وآلہ اللہ بلندر صلوات۔ انوار پنجتن کو لایا گیا، آدم نے پہلے نور کو دیکھا، کہا یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ دوسرے نور کو دیکھا، کہا کہ یہ نور علی ابن ابی طالب کا نور ہے۔ تیسرے نور کو دیکھا، کہا یہ نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے۔ چوتھے نور کو دیکھا، کہا یہ حسن مجتبیٰ کا نور ہے۔ پانچویں نور کو دیکھا، جو ہی حسین کا نام لینا تھا آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عرض کیا پروردگار یہ کیسا نام ہے کہ جس نام کے لینے سے آنکھوں پہ اختیار نہیں رہتا، آنسو بہ جاتے ہیں۔ تو جبریل نے آدم سے کہا کہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ خاتم الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ کے نواسے حسین ابن علی ہے، جسے زمین کربلا پہ شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت آدم نے حسین ابن علی پہ گریہ کیا، حسین ابن علی کا ماتم کیا۔ یہ گریہ عزاداری نہیں تو کیا ہے؟ ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے ہیں، کائنات میں پہلے رہنما آدم ماتم کر رہے ہیں حسین ابن علی کا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سارے انبیاء نے حسین ابن علی کا جب جب نام لیا ہے ماتم کیا ہے۔ جتنے انبیاء زمین کربلا سے گزرے ہیں سب نے زمین کربلا میں حسین کا ماتم کیا ہے۔ میں انبیاء کے فہرست کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف 2 نبیوں کا اور تذکرہ کر کے آپ کی زحمتیں تمام کروں۔ دوسرے اولی العزم نبی حضرت نوح علیہ السلام، جب بھی دین کی بقا ہوتی ہے تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے
بعض کتابوں کے مطابق 1200 سال اسلام کی تبلیغ کی، بعض کتابوں کے مطابق 950 سال دین مبین کی خدمت میں، توحید کی خدمت میں گزاری، لوگوں کو بت پرستی اور شرک سے بچاتے ہوئے توحید کی طرف دعوت دیا، لیکن اس کے باوجود گنے چنے افراد کے اتنے لمبے عرصے میں کسی نے ایمان نہیں لایا۔ جب ایمان نہیں لایا تو حکم پروردگار ہوا، اے نوح، تمہارا کار رسالت کا جو فریضہ تھا وہ پورا ہو چکا، یہ قوم تجھ پہ ایمان لانے والے نہیں، اب عذاب کا وقت ہوا چاہتا ہے، لہٰذا ایک کشتی تیار کرو جس میں تم پر ایمان لائے ہوئے افراد اس عذاب سے، اس طوفان سے بچ جائے۔ حکم پروردگار کے تحت جناب نوح نے لکڑیاں جمع کی، کشتی بنانا شروع کی۔ جب کشتی بنانا شروع کی تو جبریل امین علیہ السلام 5 میخیں لے کے آ گئے۔ پہلی میخ جب لکڑیوں کو جمع کیا اور پہلی میخ لگائی محمد مصطفیٰ کا نام لیتے ہوئے، لکڑیاں آپس میں جڑ گئی۔ دوسری میخ اٹھائی، علی کے نام پر تختیوں کو جوڑنے لگا، تختیاں آپس میں جڑ گئی۔ تیسری میخ اٹھایا، جناب سیدہ کا نام لیا اور لکڑیوں کے بیچ میں میخ لگائی، لکڑیاں آپس میں جڑ گئی۔ چوتھی میخ اٹھایا، لکڑیوں کو آپس میں جوڑنے لگا تو لکڑیاں آپس میں جڑ گئی۔ پانچویں میخ اٹھا کر جب حسین کا نام لیا تو میخ سے خون بہنے لگا۔ حیرت میں پڑ گئے حضرت نوح کہ پروردگار، یہ کیسا ماجرا ہے کہ حسین کا نام لیتے ہی میخ سے خون بہ رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، اے نوح، یہ نام ایسا نام ہے کہ جو سنتا ہے وہ گریے پہ مجبور ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس پر ایک امت ایسا ستم کرے گی کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملے گی۔ یہ محمد کا نواسہ ہے جسے زمین کربلا میں مارا جائے گا۔ نوح نے جب یہ سنا تو گریہ کیا، یہ عزاداری نہیں تو کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ حسین ابن علی کا، حسین کی آمد سے پہلے کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ تیسرے نبی، اللہ کے خلیل نبی، جسے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے، عظمت کے اس مرتبے پر پہنچے کہ قرآن نے اسے امت کہہ کر پکارا، توحید کے ایسے علمبردار بنے۔ وہ نبی جب زمین کربلا سے گزرے، چلتے چلتے کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر جناب ابراہیم کے پیر زخمی ہوئے، پیر سے خون نکلنے لگا۔ عرض کیا پروردگار، کون سی خطا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے؟ تو آواز قدرت آئی، ابراہیم، تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، بلکہ تو زمین کربلا سے گزر رہا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس میں تیری نسل سے حسین ابن علی آئے گا، اس کا خون مقدس اس سرزمین پر بہے گا۔ جب یہ سنا تو حسین کی مصیبت پہ خلیل اللہ ابراہیم نے گریہ کیا۔ ابھی حسین عالم اسلاب میں ہے، عالم دنیا میں نہیں آئے اور عزاداری ہو رہی ہے۔ حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، حسین پہ گریہ ہو رہا ہے، حسین پہ ماتم ہو رہا ہے۔ جب ہم تاریخ کا یہ پہلو سامنے رکھتے ہیں تو دوسرا اعتراض اٹھاتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ حسین اور آل حسین نے راہ خدا میں جان دی ہے،
جو راہ خدا میں جان دیتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید قرآن کی روح سے زندہ ہوتا ہے۔ اور آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ عجیب لوگ ہیں جنہیں قرآن میں، یعنی یہ آیت تو نظر آتی ہے لیکن اسی قرآن میں گریے کے تذکرے پر پورا سورہ یوسف اترا ہوا ہے، وہ سورہ انہیں نظر نہیں آتا۔ جس قرآن کی آیت سے زندوں پہ رونا بدعت کہتے ہیں، اسی قرآن کے سورہ یوسف میں یعقوب نبی کے گریے کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ یعقوب نبی فراق یوسف کے باوجود یہ جانتے تھے کہ یوسف ابھی زندہ ہے، اس کے باوجود گریہ کر رہے ہیں۔ ابھی زندہ ہے یوسف، اس کے باوجود گریہ کر رہے ہیں، اور اس گریے کو قرآن نے بدعت نہیں کہا، بلکہ قرآن نے اس کو ایسے ذکر کیا کہ یعقوب اتنے روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ یعنی اس قدر جناب یعقوب یوسف کے فراق میں روئے۔ اگر بدعت ہوتا زندوں پہ رونا تو قرآن بدعت کا فتویٰ لگاتا۔ قرآن نے یعقوب و یوسف کے اس قصے کو بدعت کا نام نہیں دیا، یعقوب کے گریے کو بدعت کا نام نہیں دیا، بلکہ صاحبان عقل سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ احسن القصص ہے، اس قصے کو پڑھتے رہنا۔ محمد صلی اللہ یہ احسن القصص ہے، لیکن قرآن کی تعبیرات بھی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ سب سے نہیں کہا کہ یہ احسن القصص ہے، اسے پڑھا کرو، بلکہ کہا کہ صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بس جس کے پاس عقل ہے وہ سورہ یوسف سے سمجھ جائے گا کہ رونا بدعت نہیں سنت ہے، جن کے پاس عقل نہیں وہ سنت کو بدعت سمجھے گا۔ اور ایک مثال جو تاریخ اسلام کا پہلا شہید ہے، حضرت حمزہ، جسے سید الشہداء کہا جاتا تھا، جب شہید ہوئے حضرت حمزہ کا لاشا لایا گیا، پیغمبر نے انصار سے کہا کہ لوگوں ادھر مشرکین کے جنازے میں قریش آہو بکا کر رہے ہیں، مشرکین کے جنازوں پہ قریش ماتم کر رہے ہیں، لیکن سید الشہداء حمزہ کا جنازہ ایسے پڑا ہوا ہے، کیا سید الشہداء حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں؟ انصار کی خواتین آئے اور سید الشہداء کا ماتم کرنے لگی، سید الشہداء پر رونے لگی، بلکہ بعض روایات کے مطابق سید الشہداء حضرت حمزہ کے جنازے پر خود رسول اتنے روئے کہ عالم غشی میں چلے گئے۔ اگر شہید پہ رونا بدعت ہوتا تو جس نے شریعت بنائی ہے کیا بانی اسلام کو پتہ نہیں ہوتا؟ کیا بانی شریعت کو پتہ نہیں ہوتا؟ اب تاریخ کے اتنے حوالے ہونے کے باوجود، عزاداری حسین کے اتنے تذکرے ہونے کے باوجود، اگر کسی کو اب بھی سنت اور بدعت میں فرق نظر نہ آئے تو یہ سنتے جائیے کہ جنہیں سنت و بدعت میں اب بھی فرق نظر نہ آئے تو وہ سمن بکمن کا نوحہ پڑھتے ہوئے اپنی عقلوں پہ ماتم کرتے ہوئے چلے جائیے۔ انہیں حسین کی عزاداری کرنے کا حق نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ انہیں حسین کی عزاداری کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ وہ تذکرے ہیں کہ ابھی کربلا رونما نہیں ہوئی ہے، ابھی حسین ابن علی نے شہادت نہیں کی ہے، اور ہر موڑ پہ حسین کا ماتم، حسین کی عزاداری کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ کا ہر وقت حسین کا عزادار بنا دکھا۔ بس آخری واقعہ ربط مصائب کے لیے اور
مسائب کے چند جملے آپ کی ذہنت تمام، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 4 ہجری ہے، اور جس حسین کی عزاداری کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوں، اس حسین ابن علی کی ولادت کا دن ہے، خانہ زہرا میں خوشی کا سما ہے۔ رسول خدا حسین کو آغوش میں لیے کبھی رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ اتنے میں اچانک حسین کو گود میں لیے رسول کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کے جناب سیدہ نے کہا بابا جان کیا حسین ابن علی میرے بیٹے کی آمد پہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ کہا بیٹی زہرا یہ کیسی بات کر رہی ہو، میرا حسین آئے اور مجھے خوشی نہ ہو۔ کہا بیٹی زہرا میں حسین کو لیے مسکرا رہا تھا کہ جبریل امین مبارکبادی دینے آئے، مبارکبادی کے ساتھ ایک ایسی خبر سنائی کہ جس نے مجھے مغموم کر دیا۔ جناب زہرا نے پوچھا بابا جان کون سی خبر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنے مغموم نظر آ رہے ہیں؟ کہا بیٹی زہرا تیرے بیٹے کی ولادت پہ رب کائنات نے جبریل کو مبارکبادی کے لیے بھیجا تھا۔ جبریل آئے، سلام عرض کیا، مبارکبادی پیش کی، پیش کرنے کے بعد کہا کہ اے رسول خدا تیرا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا میں مارا جائے گا۔ میرے نواسے کی یہ مصیبت سن کر مجھ سے رہا نہ گیا، میرا دل مغموم ہو گیا۔ حسین کا تذکرہ سن کر زہرا بھی غمگین ہونے لگی۔ کہا بابا جان کیا آپ اس وقت نہیں ہوں گے جب میرے حسین کو مارا جائے گا؟ کہا بیٹی زہرا اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی مرتضیٰ تو ہوں گے؟ کہا علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں تو ہوں گی۔ کہا بیٹی زہرا تو بھی نہیں ہوگی۔ کہا حسن مجتبی حسین کے بھیا تو ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوگی۔ اب پلٹ کر زار و قطار روتے ہوئے کہا کہ بابا جان پھر میرے غریب حسین پر گریہ کون کرے گا؟ میرے حسین پر روئے گا کون؟ پیغمبر نے کہا کہ ایک قوم آئے گی جو حسین کا ماتم کرے گی، جس کا جوان حسین کے جوان کا ماتم کرے گی، جس کے بچے حسین کے بچوں کا ماتم کرے گی، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کرے گی۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، اس خوشخبری کے زمرے میں آپ آ رہے ہیں کہ حسین کی عزاداری کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو رہے ہیں۔ بس اس عزاداروں کے لیے جناب زہرا نے کیا کہا؟ کہا کہ بابا جان اگر ایسا ہی ہے تو روز قیامت میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے غریب بیٹے پر رونے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اجرکم اللہ، آپ کا پرسہ قبول ہو۔ بس شب عاشور ہے، حسین ابن علی شہداء کی فہرست لیے ایک ایک کر کے شہداء کا نام لے رہے ہیں۔ جب شہداء کی فہرست بیان کر رہے تھے، حسن کے لاڈلے جناب قاسم سے رہا نہ گیا، بار بار بڑے بے چین ہو کر حسین کی خدمت میں آئے۔ کہا چچا جان کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ حسین نے پوچھا بیٹا قاسم تم موت کو کیسے ڈر کرتے ہو؟ تو جناب قاسم نے کہا چچا جان اگر آپ پہ جان قربان کرنے کا نام موت ہے تو احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ کہا بیٹا قاسم
تیرا نام بھی اس میں ہے، تیرے چھوٹے اصغر بھی کل اس شہیدوں کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ غیرت ہاشمی جاگ اٹھی، کہا چچا جان اصغر تو اتنے چھوٹے ہیں کہ صحیح سے گھٹنوں کے بل چل نہیں سکتے، وہ تو مقتل نہیں جا سکتے، کیا دشمن خیمے تک چلے آئیں گے؟ کیا دشمن خیمے تک چلے آئیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، بلکہ میں اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے مقتل میں چلے جاؤں گا۔ المختصر عاشور کا وہ منظر بھی آتا ہے کہ جب شہید اپنی باری میں جان قربان کرنے لگے، حسن کا شہزادہ قاسم ایک بار پھر چچا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، چچا جان اب مجھے مقتل جانے کی اجازت دیجیے۔ جناب ابا عبداللہ الحسین نے قاسم کی طرف دیکھ کے کہا کہ بیٹا قاسم تو میرے بھیا حسن کی نشانی ہے، میں جیتے جی تجھے مقتل دشمنوں کی طرف نہیں بھیج سکتا، میں تیرا صدمہ نہیں سہ سکتا۔ جب اجازت نہیں ملی قاسم پلٹ کے آئے، خیمے کی پشت پہ گئے، خیمے کی پشت پہ قاسم بیٹھ گئے، زانوں پر سر رکھا، زار و قطار رونے لگے۔ قاسم کے رونے کی آواز میں فروا نے سنا، فوراً سے قاسم کے پاس آئی، کہا میرے لال قاسم کس مصیبت میں رو رہے ہو، کس پریشانی میں گریہ کر رہے ہو؟ جناب قاسم نے کہا اماں جان صبح سے سب شہید ہوتے جا رہے ہیں لیکن چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، اس پریشانی کی وجہ سے گریہ کر رہا ہوں۔ جو ہی قاسم نے یہ کہا جناب ام فروا کو امام حسن کی وصیت یاد آئی، کہا قاسم بیٹا اپنا بازو آگے کرو، تیرے بابا نے تیرے بازو پہ ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا جب قاسم پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ جو ہی ام فروا نے تعویذ کھولا کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا بنیا قاسم، میرے لاڈلے قاسم، میرے بیٹے قاسم، جب میرے غریب بھائی پر کوئی مصیبت آ جائے، زمین کربلا میں میرے بھائی یکا و تنہا ہو جائے تو اپنی جان قربان کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا۔ جو ہی تعویذ پڑھی، حسن کا خط پڑھا، فوراً قاسم نے اس تحریر کو لیا، حسین کی خدمت میں آئے، کہا چچا میرے بابا کی وصیت دیکھیے، اجرکم علی اللہ، کتنا غریب ہے حسین، کبھی تحریر حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کے چہرے پہ تصویر حسن کو دیکھتے ہیں، ادھر تحریر کو دیکھ کے امام حسن کی وصیت کو رد نہیں کر سکتے، ادھر چہرے کو دیکھ کر تصویر حسن یاد آ کر اس جناب قاسم کو الوداع کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ سینے سے لگایا قاسم کو، مقتل بیان کرتا ہے اتنے روئے کہ دونوں میں غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آ گئے اجرکم علی اللہ، جب حسین اور قاسم ہوش میں آ گئے تو جناب امام حسین نے قاسم کو آمادہ کیا، قاسم کو سجایا، تیر و تلوار کے مقابلے میں قاسم کو بھیج رہا ہے، نہ جانے قلب حسین پہ کیا گزر رہی ہے۔ امامہ حسن پہنایا گیا، 13 سال کا کم سن تھا، امامے کا سرا بدن سے لٹکنے لگا۔ روایات کہتی ہے، مقتل میں بیان ہے کہ جب امامے کا سرا لٹکنے لگا تو حسین نے اس سرے کو قاسم کے بدن پہ ایسے لپیٹا جیسے کسی میت کو کفن لپیٹا جاتا ہے۔ بس ہزادارو قاسم مقتل کی طرف بڑھے، شجاعت حیدری سے کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک لعین بڑھتا ہے، قاسم کی طرف تلوار اٹھا کر قاسم کے سر مبارک پہ وار کرتا ہے۔ قاسم نے صدا دی
یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آ۔ جو ہی یہ صدا سنی حسین خواب کی طرف، مقتل کی طرف بڑھے۔ ارے کیا دیکھتے ہیں، جب مقتل کی طرف بھیجے تھے تو گھوڑے پہ قاسم تھا، اب زمین کربلا میں آئے ہیں تو قاسم تقسیم ہو چکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔